شہر کے سب سے مصروف علاقے میں ایک چھوٹا سا کیفے تھا جس کا نام خوابوں کا گوشہ تھا۔ یہاں ایک لڑکی ماہین کام کرتی تھی۔ اس کی عمر 22 سال تھی اور دل میں بڑے بڑے خواب رکھتی تھی۔ ماہین کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص چمک ہوتی۔ جب وہ گاہکوں کو کھانا پیش کرتی تو یوں چلتی جیسے کسی ریمپ پر ماڈلنگ کر رہی ہو۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ ایک دن فیشن ماڈل بنے۔ ہر شام وہ بیٹھ کر مشہور ماڈلز کی تصویریں دیکھتی اور آئینے کے سامنے چلنے اور پوز دینے کی مشق کرتی۔ ایک صبح کیفے میں ایک نئی کسٹمر آئی۔ اس کا نام زرین تھا۔ اس کے کپڑے عام سے تھے لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، ایک کپ گرم چائے اور آپ کا مشورہ چاہیے۔ ماہین حیران ہوئی، مشورہ؟ زرین نے کہا، جی ہاں، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بڑا خواب ہے۔ ماہین شرما کر بولی، جی میں فیشن ماڈل بننا چاہتی ہوں۔ اس دن کے بعد زرین روز کیفے آنے لگی۔ وہ ہمیشہ کونے کی میز پر بیٹھتی اور ماہین کو غور سے دیکھتی۔ آخر ایک دن ماہین نے ہمت کر کے پوچھا، اب کیا کرتی ہے؟ زرین نے مسکرا کر کہا، میں خوابوں کو حقیقت بنانے کا کام کرتی ہوں۔ ماہین نے حیرت سے کہا، یہ کیسا کام ہے؟ زرین نے پر اسرار انداز میں کہا، جب وقت آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گی۔ کچھ دن بعد شہر میں سنہری ستارے فیشن شو کا اعلان ہوا۔ یہ سب سے بڑا فیشن شو تھا اور اس کا انعام 50 لاکھ روپے تھا۔ جب ماہین نے اخبار میں یہ خبر پڑھی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی وقت زرین آئی اور بولی، تم حصہ لوگی؟ ماہین نے افسردگی سے کہا، میرے پاس تو اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں، میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں؟ زرین نے پر اعتماد انداز میں کہا، اگر میں کہوں کہ تم ضرور جیتو گی۔ اگلے دن زرین ایک بڑا بیگ لے کر آئی۔ ماہین نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زرین نے کہا، یہ تمہاری تیاری کا سامان ہے۔ بیگ میں اونچی ہیل کے جوتے، پرانی میگزینز اور ایک آئینہ تھا۔ زرین نے ماہین کو پریکٹس کرانی شروع کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زرین کو سب کچھ بڑی مہارت سے آتا تھا۔ کیسے کمر سیدھی رکھنی ہے، آنکھوں میں اعتماد لانا ہے، کیسے مسکرانا ہے اور کیسے پوز دینا ہے۔ ماہین نے کہا، اب تو پروفیشنل ٹرینر لگتی ہے۔ زرین نے بات بدل دی، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ یوں وہ دونوں روزانہ پریکٹس کرنے لگے۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی اور کیفے میں بجلی چلی گئی۔ ماہین اور زرین موم بتی کی روشنی میں بیٹھی تھیں۔ ماہین نے پوچھا، زرین اب کہاں رہتی ہے؟ میں نے آپ کو کبھی گھر جاتے نہیں دیکھا۔ زرین خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک موم بتیاں تیز روشنی دینے لگیں۔ ماہین حیران ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ زرین نے فوراً کہا، ہوا کا جھونکا ہوگا۔ فیشن شو میں 3 دن باقی تھے لیکن ماہین کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ وہ مایوس ہو کر بولی، میں ہار مان لوں گی، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زرین نے کہا، کل میں تمہیں ایک جگہ لے جاؤں گی جہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اگلے دن زرین ماہین کو شہر کے پرانے حصے میں لے گئی۔ وہاں تنگ گلیاں اور پرانے مکان تھے۔ ایک چھپی ہوئی گلی میں ایک عجیب دکان تھی جس کا نام ستاروں کی مالکہ تھا۔ ماہین نے کہا، یہ دکان میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ زرین نے کہا، یہ دکان ہمیشہ یہیں ہوتی ہے، شاید تمہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ایک جادوئی دنیا سامنے تھی۔ دکان کے اندر مدھم سنہری روشنی، خوشبو اور جادو کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے ماہین کو دیکھتے ہی کہا، آخر تم آ گئی۔ اس نے الماری سے ایک شاندار گاؤن نکالا اور ماہین کو دے دیا۔ ماہین خوشی سے وہ گاؤن لے کر واپس آ گئی۔ شو سے ایک دن پہلے جب ماہین نے الماری کھولی تو گاؤن غائب تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی زرین آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اصل جیت خوبصورت دل اور اعتماد کی ہوتی ہے، کپڑوں کی نہیں۔ تم پھر بھی جاؤ گی۔ فیشن شو کے دن ماہین نے سادہ سفید لہنگا پہنا اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس کی باری آئی تو زرین نے کہا، بس تم مسکرا کر چلنا، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی ماہین نے ریمپ پر قدم رکھا، زرین نے اپنی ہتھیلی میں ہلکی سی چمک پھون کی۔ لمحے بھر میں سفید لہنگا چاندنی جیسا جگمگا اٹھا۔ اس پر چاندی کے ستاروں کی جھلکیاں پڑنے لگیں۔ ماہین کے قدموں تلے روشنی کے ستارے بنتے گئے۔ پورا حال حیرت سے بھر گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ جادو ہے، یہ لڑکی کون ہے؟ جب ماہین نے ریمپ پر آخری پوز دیا تو تالیاں بج اٹھیں۔ ججز نے اعلان کیا کہ پہلی پوزیشن ماہین کی ہے۔ اسے 50 لاکھ کا انعام، ماڈلنگ کا معاہدہ اور انٹرنیشنل فیشن شو کا موقع ملا۔ ماہین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ پلٹی تو زرین کو ڈھونڈا مگر زرین غائب تھی۔ کچھ دن بعد ایک رات جب ماہین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک کھڑکی کھلی اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ سنہری روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے بیچ زرین کھڑی تھی، لیکن اب وہ زرین نہیں تھی۔
اس کے لمبے سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، سر پر ستاروں کا تاج تھا اور لباس روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ماہین کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ تم ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، میں ایک پری ہوں، تمہاری مدد کے لیے آئی تھی۔ میرا اصل نام زرین نہیں ہے، پری نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتی مگر تمہارا حوصلہ اور نیک دل ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں بس تمہیں یاد دلانے آئی تھی کہ خواب پورے کرنے کے لیے ہمیشہ جادو کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی اعتماد اور محبت ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس رات کے بعد جب بھی ماہین ریمپ پر چلتی یا کیفے میں مسکراتی تو لوگ کہتے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ہے۔ شاید یہ اسی پری کی دعا تھی جو ستاروں کے پار سے اب بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔